ایران ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے جو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جوہری نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایران نے NPT معاہدے سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس خبر سے سپر پاور امریکہ اور اسرائیل میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد تک محدود رکھنے کا عہد کر رکھا ہے۔ اگر ایران نے اسی معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک معاہدہ ختم ہونے کی خبر نہیں ہوگی، اس سے ایک ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جس کی دوسری طرف ایٹمی دوڑ کھڑی ہو۔ ایران کے پاس پہلے ہی افسودہ یورینیم کے بڑے ذخیرے کے دعوے موجود ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ پہلے ہی تہران کے جوہری پروگرام کو خطرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ایران مسلسل دوہرے معیار کا الزام عائد کرتا ہے۔ اور اگر تہران نے فیصلہ کر لیا کہ اب پابندیاں حملے اور دباؤ سے نہیں روک سکتے تو پھر ایران اپنی جوہری پالیسی کہاں تک لے جائے گا؟ سب سے بڑا خطرہ صرف ایران نہیں، اگر ایران جوہری طاقت بننے کی طرف بڑھا تو سعودی عرب سمیت خطے کے دوسرے ممالک بھی اپنی دفاعی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی آج بات ایران کے NPT سے نکلنے کی ہے، کل بات ایک نئے جوہری مشرق وسطیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کیا کرے گا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ سعودی عرب کیا فیصلہ کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ایران کو روکنے کی کوششیں ہی اسے ایٹمی طاقت بننے کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایران میں ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے ارکان کا کہنا ہے کہ اب ہم سب سے بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا قدم جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی NPT سے دستبرداری ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اس معاہدے کے تحت یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، ایٹم بم تیار نہیں کرے گا، اور اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن اور شہری مقاصد کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی نگرانی اور حفاظتی نظام کے تحت بھی چلتا رہا ہے۔ تاہم ایران کی اپنی شرائط بھی تھیں کہ اس کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہ کی جائے اور اس پر غیر معمولی پابندیاں عائد نہ کی جائیں۔ اب جبکہ امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید سخت ترین پابندیاں عائد کرنے اور دباؤ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، ایران کے اندر یہ آوازیں مضبوط ہو رہی ہیں کہ اگر پابندیاں ختم نہیں ہوئیں تو پھر NPT میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں معاملہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس پہلے ہی بڑی مقدار میں افسودہ یورینیم موجود ہونے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ مختلف رپورٹس میں تقریباً 440 کلو گرام تک 60% افسودہ یورینیم کا ذکر سامنے آتا رہا ہے۔ تاہم اس مواد سے فوری طور پر کتنے جوہری وار ہیڈز تیار کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک پیچیدہ تکنیکی معاملہ ہے اور محض مقدار کی بنیاد پر حتمی تعداد بتانا درست نہیں، لیکن اصل خطرہ مقدار سے زیادہ ایران کے ممکنہ سیاسی فیصلے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ایران NPT سے دستبردار ہو جاتا ہے تو دنیا کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوگا کہ تہران اب اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے پہلے والی پالیسی پر قائم نہیں رہا، اور سوال یہ ہے کہ ایران یہ فیصلہ کیوں کر سکتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہ شدید دباؤ ہے جو حالیہ جنگ، بمباری، پابندیوں اور قیادت کے خلاف کارروائیوں کے بعد ایران پر بڑھا ہے۔ ایران کے اندر یہ سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر اسے جوہری پروگرام محدود رکھنے کے باوجود پابندیوں، حملوں، دباؤ سے نجات نہیں مل رہی تو پھر وہ اپنی جوہری صلاحیت کے حوالے سے مزید سخت موقف اختیار کیوں نہ کرے۔ یہاں سے معاملہ ناظرین جوہری بازگشت یا نیوکلیئر بارگیننگ کی طرف جاتا ہے۔ ایران کے سابقہ حکمت عملی یہی رہی کہ وہ اپنی جوہری صلاحیت کو ایک ایسے مقام تک لے جائے جہاں دنیا کو یقین ہو جائے کہ ایران چاہے تو جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ عملی طور پر ایٹم بم بنانے کا اعلان نہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ ایران اپنی جوہری صلاحیت کو دباؤ کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرے اور اس کے بدلے پابندیوں میں نرمی یا معاشی ریلیف حاصل کرے، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر ایران کو یہ محسوس ہو کہ مذاکرات، سمجھوتے اور جوہری پابندیاں اسے تحفظ نہیں دے رہی تو تہران کے اندر سخت گیر حل کے یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ اب پرانی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اور انتہائی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایران واقعی NPT سے نکل گیا تو کیا وہ فوری طور پر ایٹم بم بنا لے گا؟ ضروری نہیں۔ NPT سے دستبرداری اور جوہری ہتھیار تیار کرنا دو الگ مراحل ہیں، لیکن NPT سے نکلنے کا سیاسی مطلب یہ ضرور ہوگا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی پابندیوں اور نگرانی کے موجودہ نظام سے ایک انتہائی بڑا فاصلہ پیدا کر رہا ہے، اور یہی بات اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے سب سے بڑی تشویش بن سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل طویل عرصے سے ایران کے جوہری پروگرام کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اس کے ساتھ
दोहरा मयार इख्तियार किया जाता है। ईरान सवाल उठाता है कि इसराइल के मुबैना जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे पर बैनुल-अक़वामी सतह पर वही दबाव क्यों नहीं डाला जाता जो ईरान पर डाला जाता है। इसराइल ने जौहरी हथियार रखने की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जबकि आलमी सतह पर उसे जौहरी सलाहियत रखने वाला मुल्क समझा जाता है। ईरान का मौक़िफ़ यही है कि अगर खित्ते में एक मुल्क को जौहरी सलाहियत रखने की इजाज़त है तो फिर दूसरे ममालिक को मुसलसल रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है। और यही सवाल मशरिक़ वस्ता में जौहरी दौड़ के खदशे को मज़ीद बढ़ाता है, क्योंकि अगर ईरान ने वाकई जौहरी हथियार बनाने की समत कदम बढ़ाया तो फिर सिर्फ ईरान का मामला नहीं रहेगा। सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर ममालिक भी अपनी सलामती के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार करने पर मजबूर हो सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान माजी में ये कह चुके हैं कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी अपनी सलामती के लिए इसी रास्ते पर जाने का हक महफूज रखता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर ईरान जौहरी ताकत बनने की तरफ बढ़ता है और उसके जवाब में सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक भी उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक तब्दील हो सकता है। ये सिर्फ एक मुल्क का एटमी प्रोग्राम नहीं रहेगा, ये एक इलाकाई जौहरी दौड़ बन सकती है और इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे। दूसरा बड़ा खतरा यह है कि अगर ईरान पर इंतहाई सख्त मुआशी पाबंदियां बरकरार रहती हैं और तेहरान आलमी निज़ाम से मज़ीद दूर होता है तो वो अपने मुआशी नुकसानात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते तलाश कर सकता है। अलबत्ता ये दावा कि ईरान बड़े पैमाने पर जौहरी हथियारों की टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करेगा इस वक्त महज एक इम्कान या क़यास है, साबित शुदा हकीकत नहीं। लेकिन अगर दुनिया में मजीद ममालिक जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आलमी अदम फैलाव का पूरा निज़ाम शदीद दबाव में आ सकता है। अमेरिका के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वाशिंगटन पहले ही ईरान पर पाबंदियों के जरिए दबाव डालने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम को खुलेआम अस्करी समत में ले जाता है तो फिर अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते में एक नई जौहरी दौड़ का खतरा खड़ा हो जाएगा। और फिर सवाल ये भी होगा कि इसराइल इस सूरत हाल पर क्या रद्द अमल देगा। क्या इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा बराह रास्त हमला करेगा? क्या अमेरिका एक बार फिर फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार करेगा या फिर मुज़ाकरात के जरिए कोई नया मुआहिदा सामने आएगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता की सियासत का रुख तय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ईरान पर हमले, उसकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयाँ और उसके जौहरी मराकज़ को निशाना बनाने की कोशिशें अगर वाकई ईरान के अंदर ये सोच मजबूत कर रही हैं कि सिर्फ जौहरी ताकत ही उसे महफूज रख सकती है तो फिर ये पॉलिसी अपने मकसद के बरक्स नतीजा भी पैदा कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान एटमी ताकत बनने की तरफ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।